بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ 2016 کی بات ہے، میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ سان فرانسسکو کی ایک کمپنی نے جانوروں کا گوشت اگانے کا 100% کامیاب تجربہ کر لیا ہے، اور اب انسانوں کو جانوروں کے گوشت سے انحصار ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا جانوروں کے بجائے ان کے مصنوعی گوشت کی طرف چلی جائے گی۔ اس رپورٹ میں نے پڑھا تھا کہ اب جانوروں کے خلیات سے مصنوعی طریقے سے گوشت اگایا جا سکے گا، اور آنے والے سالوں میں مرغی، گائے یا بکرے کا گوشت بھی ایسے ہی اگایا جا سکے گا جیسے کارخانوں میں کاریں، کپڑا یا دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جانوروں کے خاص خلیات کو لے کر انہیں غذائی اجزاء دے کر لیب میں مصنوعی طریقے سے گوشت اگایا جائے گا۔ یقیناً میرے لیے یہ رپورٹ حیرت کا باعث تھی۔ میں سوچتا رہا، فصلیں، سبزیاں اور پھل تو اگائے جا سکتے ہیں، لیکن جانوروں کا گوشت کیسے اگایا جا سکتا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ حیرت انگیز انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ مستقبل قریب میں لوگ جانوروں کو پالنے اور انہیں ذبح کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کی ضرورت مصنوعی طریقے سے اگایا گیا گوشت پورا کر دے گا۔ یہ اطلاع یا انکشاف میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے میرے گاؤں کے لوگوں کے لیے 90 سال پہلے حضرت مولوی میاں محمد اکبر صاحب کا بائی سائیکل اپنے گاؤں میں لے آنا، اور دیہاتی لوگ اسے لوہے کا گھوڑا کہتے رہے، جو نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، بس اپنے سوار کو لاد کر گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا ان کو اس کی منزل پر لے جاتا تھا۔ مصنوعی طریقے سے جانوروں کے خلیات سے اگائے گئے گوشت کے حوالے سے آج میری نظر میں 7 سال بعد دوبارہ بی بی سی کی ایک مفصل رپورٹ گزری ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی سرکاری ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے لیبارٹری کے اگائے گئے گوشت کی ایک پروڈکٹ کو انسانی خوراک کے لیے محفوظ قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جانوروں کے خلیات سے لیبارٹریوں میں اگائے گئے اس مصنوعی گوشت، جو باقاعدہ ذبح بھی نہیں ہوگا، اسے دنیا کے کروڑوں مسلمان استعمال کریں گے یا نہیں۔ کیا مسلمانوں کے علماء دین، مفتی صاحبان، رہبر شرعی اعتبار سے اسے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سیر حاصل بحث ہے جو آنے والے دنوں میں سامنے آنے والی ہے۔ یہ ایک بڑی اور دینی بحث ہے۔ کروڑوں مسلمانوں اور ان کے رہبر اس پر کیا رائے دیتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس اگائے گئے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں یا حرام؟ آنے والے دنوں میں یقیناً اس مصنوعی گوشت پر بحث بھی ہوگی اور حتمی فیصلہ بھی آئے گا، لیکن آج کے اس ولاگ میں آپ سے مصنوعی طریقے سے لیب میں تیار کردہ اگائے گئے چکن یعنی مرغی کے گوشت کے حوالے سے بی بی سی کی تازہ رپورٹ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو
دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں اور اس مصنوعی گوشت پر اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ BBC کے ٹیکنالوجی نامہ نگار شیمنا مکینک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں لیبارٹی کے تیار کردہ گوشت کی ایک پروڈکٹ کو انسانی خوراک کے اعتبار سے محفوظ قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے سیل کلچرڈ چکن کو محتاط معائنے کے بعد عوام کے لیے کھول دیا ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس چکن کو سٹیل کے ڈبوں میں اپ سائڈ فوڈز نامی ایک کمپنی نے تیار کیا ہے اور اسے بنانے کے لیے زندہ جانوروں کے خلیات استعمال کر کے اس کی لائب میں افزائش کی جائے گی، جیسے ہم یہ شیور مرغی کو شیڈ میں تیار کرتے ہیں یا اس کی افزائش کرتے ہیں، اسی طرح زندہ جانوروں کے خلیات استعمال کر کے اس کی لیب میں افزائش کی جائے گی۔ امریکی محکمہ زراعت کے ایک جائزے کے بعد اس پروڈکٹ کو فروخت کیا جا سکے گا۔ FDA نے کہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کمپنی کی فراہم کردہ معلومات اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا ہے اور فی الحال اس بارے میں کوئی سوالات نہیں اٹھائے گئے۔ کمپنی کے سربراہ اوما ولیتی نے کہا ہے کہ ہم نے اپ سائڈ فوڈز ایسے وقت میں شروع کیا جب بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض تھا۔ آج ہمیں اپنے کلٹیویٹڈ میٹ مطلب یہ جو لیب میں اگایا جائے گا گوشت پر FDA کی منظوری ملی ہے، تاہم اپ سائڈ فوڈز کمپنی کو اپنی اشیاء فروخت کرنے سے قبل کئی رکاوٹوں سے ابھی گزرنا باقی ہے۔ مثلاً وہ مقام جہاں سے یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے اجازت نامہ درکار ہوگا، لیکن کمپنی کے مالک ولیتی نے کہا ہے کہ FDA کی منظوری اشیاء خورد و نوش کی صنعت کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ کئی سٹارٹ اپ کمپنیاں ایسے ہی پروڈکٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح خوراک کی تیاری میں کاربن اخراج میں کمی اور پانی بچایا جا سکے گا۔ اس سے قدرتی عمل کے لیے جگہ بھی چھوڑی جا سکے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عام یورپی خوراک کے مقابلے میں ایسی خوراک کی تیاری سے زمین پر 80% سے زیادہ دباؤ کم کیا جا سکے گا۔ یہ پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ کلچرڈ میٹ کی اشیاء مستقبل میں گوشت کی مجموعی فروخت میں بڑی جگہ بنا لے گی۔ سنگاپور میں اسی طرح کی ایک کمپنی ایٹ جسٹ کو 2020 کے دوران اس کے مصنوعی کلین میٹ کے لیے منظوری مل چکی ہے۔ اس کے بنائے گئے نگٹس لیب میں تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جانوروں کے پٹھوں کے خلیات استعمال ہوتے ہیں۔ اسرائیل میں قائم فیوچر میٹ ٹیکنالوجیز اس شعبے میں اور اس کی ایک فیوچر میٹ ٹیکنالوجیز اور امپاسبل فوڈز اس شعبے میں دو سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہیں۔ سال 2016 میں امپاسبل فوڈز کا برگر متعارف کرا دیا گیا تھا اور اس کی مقبولیت میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کمپنی کا فاسٹ فوڈ چین برگر کنگ سے معاہدہ ہوا ہے اور امریکہ میں اس کے مینیو میں اب ووپرز نامی برگر فروخت کیا جا رہا ہے۔
اسکاٹ لینڈ میں قائم فوڈ ٹیک کمپنی راسلن ٹیکنالوجی کے سربراہ ارینیس وائن نے ایف ڈی اے کی منظوری کو تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلچسپ ہے کہ عالمی نگران اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ لیب میں تیار کیا گیا کلچرڈ گوشت انسانوں کے کھانے کے لیے محفوظ ہے۔ ان کے مطابق ایف ڈی اے نے اس منظوری کے لیے سائنس، سہولت اور خطرات پر مبنی جائزہ بھی لیا ہے تاکہ خوراک کی صنعت میں اس نئی چیز کی نگرانی کی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قدم سے کلچرڈ فوڈ انڈسٹری میں سرمایہ کاری اور جدت میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو آج کی بی بی سی لندن کی رپورٹ آپ سے شیئر کی۔ اس سے پہلے 1931 میں چرچل نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک دن انسان مرغیوں کے جسم کے کچھ حصوں یا ٹانگیں کھانے کے لیے انہیں ایک مخصوص ماحول میں تیار کریں گے۔ آج 95 سال بعد لوگ سان فرانسسکو کی ایک فوڈ کمپنی کے تیار کردہ نگٹس کھا رہے ہیں۔ دوستو، یہ مصنوعی طریقے سے گوشت کو تیار کرنا، گوشت کو اگانا لیب کے اندر، لیبارٹریوں کے اندر، اور اس میں جانوروں کے مختلف جو خلیات ہیں ان کو لے کے اس کو مصنوعی طریقے سے یہ کمپنیاں تیار کریں گی اور یہ بڑی بڑی چینز کے ذریعے یہ مارکیٹوں میں فروخت ہوگا۔ اب کیونکہ یہ کوئی زندہ جانور نہیں ہے جس کو جیسے ہم مسلمان ایک زندہ جانور لیتے ہیں، اس کو حلال کرتے ہیں، اس پہ تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گوشت کو کاٹ کے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو گوشت آ رہا ہے اس میں نہ تو اس کو ذبح کیا جائے گا، نہ وہ زندہ جانور ہوگا، بلکہ لیب کے ذریعے، لیبارٹریوں کے ذریعے، جس طرح ہمارے ہاں آج کل شیور کے بڑے بڑے شیڈ بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی لیب ہوں گی جہاں پہ یہ گوشت گائے کا، مرغی کا، بکرے کا تیار ہوگا اور وہ فوڈ، یہ اس کی کلچرل، اس کو وہ کہہ رہے ہیں فوڈ انڈسٹری۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو فوڈ ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ جو مصنوعی طریقے سے اگایا جائے گا یا اسے تیار کیا جائے گا، تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء دین، ہمارے مفتی صاحبان، ہمارے مسلمان رہبر اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں تو اس قابل نہیں کہ میں اس پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تبصرہ کر سکوں۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس میں کوئی ہمارے لوگوں کے لیے اچھی معلومات ہوں تو اس ولاگ کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں اور اپنی رائے کا، اپنے تبصرے ولاگ کے نیچے جو اس کا کمنٹس ہیں اس میں اپنا تبصرہ لازمی کریے گا۔ بہت شکریہ۔